جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں شروع کے 3 صفحے میں نے کہا تھا سنانے کو، یا کتنے کہا تھا وہ سنائیں۔ شاباش ذوالقرنین بھائی، ہمت کریں۔ استاد جی کیا سنانا تھا؟ وہ تو آپ کو پتا ہے نا کیا سنانا تھا، کل میں نے کام تو دیا تھا۔ استاد جی اصل میں آج میں ایک بڑے دور گیا ہوا تھا گاؤں میں فوتکی پہ نا۔ دوسرا جو عباسی صاحب ہے وہ سنائیں۔ دوسرا وہ بھائی ہے ذوالقرنین بھائی کے علاوہ، یا کوئی اور ساتھی ہو؟ میری آواز نہیں آ رہی ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ استاد جی میں آج ایک میں ہوں اور ایک آپ ہیں اور ایک صاحب میں کوئی پتہ نہیں کون سے، تین ہی بندے۔ کوئی ساتھی سنا دے نا، آپ کے ساتھ 2 3 تو ہیں، کوئی وہ سنا دے۔ آپ ہمت کریں، کوئی ساتھی سنا دے۔ چل ذوالقرنین بھائی آپ ہی سنو۔ اے اللہ، استاد جی اسبات والا سنانا ہے یا شروع سے؟ مسئلہ یہ ہے، پہلے میری بات سنو۔ شروع کے 3 صفحے کل سنا دیے تھے، اس سے آگے 3 سنا دے۔ فصل فی الموانع یہ ہو گیا، معرفت الفروض و مستحق ہے یہ بھی ہو گیا۔ اب آپ نے احوال اب سے سنانا ہے۔ احوال اب اخوات آپ کی حالتیں اور زوج، یہ سنائیں۔ جی باپ کی حالتیں سنانی ہے، میں سنا دیتا ہوں۔ اچھا ذوالقرنین بھائی، بسم اللہ چھوٹی سی الرحمن گزارش
کہ سب سے پہلے اس کے کفن دفن کی تیاری کی جائے گی کمی بیشی کے بغیر، ثم تقضی دیونہ، پھر جمی مال سے اس کے قرضوں کو ادا کیا جائے گا، نہیں جو بقیہ بچ گیا، یعنی کفن دفن سے جو بچ گیا اس تمام مال سے اس کے قرض ادا کیے جائیں گے، پھر وصیت جی اس جی کی نافذ کی جائے گی، قرض کے بعد جو بچ گیا اس میں سے تہائی میں سے، پھر باقی جو بچے وہ ورثہ کے درمیان تقسیم کیا جائے گا کتاب اللہ، سنت اور اجماع امت کے ساتھ۔ یہ تو ترجمہ ہو گیا۔ اب جی اسی ترجمے کا خلاصہ بیان کرتا ہوں جو آپ نے مجھے سنانا ہے۔ آپ نے کیا سنانا ہے کہ سب سے پہلے میت کے ترکہ کے ساتھ ترتیب وار 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا کفن دفن کیا جائے گا کمی بیشی کے بغیر، پھر بچ گیا مال سے اس کے قرض ادا کیا جائے گا، پھر جو بچ گیا مال کی تہائی میں سے اس کی وصیت نافذ کی جائے گی، پھر جو مال بچ گیا اس کو ورثہ کے درمیان تقسیم کیا جائے گا کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت کے مطابق۔ یہ آپ نے کل مجھے سنانا اسی ترتیب پر، سمجھ آ گیا؟ اچھا جی 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 ٹھیک ہے سر۔ فیبدأ، پس ابتدا کی جائے گی اصحاب الفرائض حصے والوں کے ساتھ۔ اصحاب الفرائض وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ مقرر ہے اللہ تعالی کی کتاب میں، پھر ان عصبہ کو دیا جائے گا جو نسب کی جہت سے ہے۔ پھر اور عصبہ کیا چیز ہے؟ عصبہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب فرائض میں سے بچ جائے وہ سارا کا سارا لے لے اور اکیلا ہونے کے وقت تمام مال کو سمیٹ لے۔ پھر سبب کی جہت سے عصبہ ہوگا اور وہ مولا عتاقہ ہے، پھر اس کی عصبہ ہے ترتیب پر، پھر اس میں سے بھی جو بچ جائے وہ ذوی الفروض نسبیہ پر لوٹایا جائے گا ان کے حقوق کے بقدر، پھر ذوی الارحام، پھر مولا موالات، پھر وہ شخص جس کو نسب کا اقرار کیا گیا ہو غیر پر اس طور پر کہ اس کے اقرار سے نسب ثابت نہ ہو اس غیر سے، جب مقر اپنے اقرار پر مر جائے، پھر موسیٰ لہو بجمیع المال۔ یہ تو میں نے ترجمہ کیا، یہ تو میں نے، اب آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اصحاب جی فرائض سے ابتدا کی جائے گی۔ اصحاب فرائض ان کو کہتے ہیں جن کا قرآن پاک میں حصہ مقرر ہے، یعنی آگے آپ نے پڑھا بھی ہے، دوبارہ پڑھو گے کہ قرآن پاک نے والد صاحب کو حصہ دیا ہے، دادا کو دیا ہے، ماں شریک اولاد کو دیا ہے، شوہر کو دیا، یہ 4 مرد ہو گیا۔ اسی طرح عورتوں میں بیٹی ہے، پوتی ہے، سکی بہن ہے، باپ شریک بہن ہے، ماں ہے، دادی ہے، اس طرح ان عورتوں کو دیا۔ تو جن جن کا جو حصہ مقدر ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ذویل اصحاب فرائض۔ اچھا، اصحاب فرائض کے بعد عصبہ ہے من جہت نسب، یہ بھی آپ نے کل یا پرسوں پڑھا ہے، عصبہ بن جہت نسب، میں اس کا خلاصہ سناتا ہوں۔ سب سے پہلے عصبہ میں میت کا اپنا جز ہے، پھر میت کی اصول ہے، پھر باپ کا جز ہے، پھر دادا کا جز ہے، یہ عصبہ 4 ہے من جہت نسب۔ کیا؟ میت کا جز، میت کی اصول، باپ کا جز، دادے کا جز۔ اب یہ سمجھاتا ہوں میت کا جز کیا ہے۔ میت کا جز بیٹا، پوتا، پڑ پوتا، سگڑ پوتا۔ میت کے اصول کیا ہے؟ باپ، دادا، پر دادا، سگڑ دادا۔ میت کے باپ کا جز بھائی ہے، بھتیجا ہے، بھتیجے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، نیچے تک۔ اور دادا کا جز چاچا، چاچے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹا، یہ چار عصبہ من جہت نسب ہے۔ اور اس نے عصبہ کی تعریف کی ہے۔ عصبہ کیا ہے؟ کل من یاخذ ما ابقته اصحاب الفرائض۔ عصبہ اس کو کہتے ہیں کہ جو ذوی الفروض سے بچ جائے وہ سارا کا سارا لے لے، ذوی الفروض سے جو بچ جائے وہ سارا کا سارا لے لے، اور اکیلے ہونے کے وقت یہ عصبہ تمام مال کو سمیٹے، اکیلے ہونے کے وقت یہ عصبہ تمام مال کو۔ اچھا، پھر عصبہ سبب کی طرف سے اور وہ مولا عتاقہ ہے۔ آپ نے صرف یہ ترجمہ سنانا ہے، سمجھاؤں گا آگے اس کی جگہ آئے گی مولا عتاقہ کیا ہوتا ہے۔
پھر مولا اتاقہ کی اسبہ ہے ترتیب پر، پھر بھی اگر بچ جائے تو ذوی الفروز نسبیہ پر لوٹایا جائے گا حقوق کے بقدر، پھر ذوی الارحام، پھر مولا موالات، پھر مقر لہو بالنسب علی الغیر، اس طور پر کہ اقرار سے نسب ثابت نہ ہو اس غیر سے، اور جب مقر اپنے اقرار پر مر جائے پھر وہ شخص جس کو تمام مال کی وصیت کی گئی ہو اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر بیت المال۔ تو کل آپ میں سے ہر ساتھی نے سیم ٹو سیم یہ ترجمہ مجھے سنانا ہے، اور سنانا بھی ایسے ہے جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ نہیں ہو جیسے وہ کہ جی پھر یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا، یہ چیز نہیں چلے گی۔ یہ سراجی ہے، یہ جو شروع کے 10 صفحے ہیں یہ روزانہ سننا ہے۔ تو اس روزانہ سننے کے لیے یہ ہے کہ آپ کو فر ترجمہ یاد ہونا چاہیے۔ خلاصہ ایک دفعہ پھر میں زبانی عرض کرتا ہے کہ سب سے پہلے میت کے ترکہ کے ساتھ ترتیب وار چاروں حقوق متمرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا کفن دفن کیا جائے کمی بیشی کے بغیر، پھر اس کے قرض کو ادا کیا جائے جمع ما بقیہ مال میں سے، پھر ما بقیہ کے ثلث میں سے اس کے وصایا نافذ کیے جائے، پھر جو مال بچ جائے وہ کتاب اللہ سنت رسول اور اجماع کے مطابق ذوی الفروز پر تقسیم کیے جائے۔ تو اصحاب الفرائض سے ابتدا کی جائے گا۔ اصحاب الفرائض کون ہیں؟ جن کے لیے کتاب اللہ میں حصہ مقرر ہے۔ پھر اسبہ من جہتی نسب، اسبہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ذوی الفروز سے جو بچ جائے وہ سارا کے لے لے، اکیلے ہونے کے وقت سارا لے لے، پھر یہ سارا آگے۔ تو یہ بات میری سمجھ آ گئی؟ جی 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 استاد۔ میں نے یعنی تیز تیز استاد اس جی لیے جو کیا کہ اسبا کل ہے، یہ ریکارڈنگ آپ کے پاس بھیج دی جائے گی اور اس ریکارڈنگ کے مطابق یاد کرنا ہے۔ اب محمد ساجد بھائی کوئی پوچھ رہے تھے، بولے۔ جی استاد جی میں آپ کی گفتگو سے جو سمجھا ہوں یعنی کہ جو اسبا ہے وہ ذوی الفروز کے بعد آئے گا۔ بالکل، جی جی یعنی ذوی الفروز کو جو حصہ ہم دے دیں گے نا اس میں اگر جی کوئی جی بچ گیا تو وہ اسبا کا ہے، ایک بات۔ وہ اور اسبا دوسری جی جی بات یہ ہے کہ ساجد بھائی سمجھو اگر ذوی الفروز نہیں ہے، سب مر گئے ہیں بم دھماکے میں جی جی یا جی سیلاب ٹھیک میں یا زلزلے میں یا تندر میں، صرف جی اسبا جی ہے تو پھر تو سارا کا سارا اسبا لے جائے گا۔ جی جی اور کوئی بات ساجد بھائی؟ دوسرا یہ تھا کہ اگر یعنی آپ کو صحیح صحیح مفہوم اپنے الفاظ میں بندہ سنا دے تو اس میں بھی ٹھیک ہے۔ مطلب مفہوم سنانا ہے لیکن تیز تیز جی سنانا ہے، اور مفہوم ایسا جی ہے جی کہ اس کو آپ نے لکھ کے روزانہ سنانا ہے۔ جی 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 یعنی روزانہ یہ ہر ساتھی سے سن کے پھر ہم اگلا سبق شروع کریں گے، اور پھر جب اگلا سبق بھی پڑھ لیں تو روزانہ پچھلا اور اگلا ہر ساتھی سنائے گا، پھر آگے چلیں گے۔ صحیح۔ تو جیسے ایک حافظ صاحب پیچھے سبکی سناتا ہے یا منزل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، تو یہ ہماری منزل ہے، جی روز جی ہم پیچھے سنیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی 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 ٹھیک اچھا، ہو گیا ابھی استاد۔ مجھے ایک طریقہ بتایا تھا ڈاکٹر عارف صاحب نے کہ وہ بورڈ پہ کوئی چیز لکھنا ہے، وہ مجھے طریقہ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہاں بورڈ کدھر بن آئے گا تاکہ میں کچھ مسئلہ لکھ کے دے دوں، آپ مجھے حل کر کے بتائیں۔ صفت انور بھائی آپ بتائیں۔ استاد جی یہ بورڈ والا طریقہ تو مجھے بھی نہیں آتا۔ اصل میں آج گیا تھا ادھر نا تالاب سرائے ڈاکٹر صاحب کے پاس، اس نے کہا آتا ہے کہیں، پتہ نہیں، ابھی ادھر ایک جگہ لکھا ہے چارٹ ہے، اب وہ چارٹ میں پتہ نہیں ہوگا یا آگے، سمجھ نہیں ہے، چل دیکھتے ہیں۔ ایک جگہ لکھا ہے شو کیپٹنس، یہ تو نہیں ہے۔ ایک جگہ نوٹس لکھا ہے، یہ یہ نوٹس والا استاد جی ہوگا۔ آپ لکھے جہاں لکھا ہوا ہے نا مور لکھا ہوا ہے مور۔ جہاں کیا لکھا ہے؟ مور استاد جی، مور کہہ رہے ہیں، MORE۔ مور
ٹھیک ہے، مور لکھا ہے، اس کے اندر جی چلا گیا، اس پھر میں نا نوٹس لکھا ہوا ہے، اس میں جو نوٹس اس طرح کے کچھ لکھا ہوا ہے شاید اس میں. نوٹس لکھا ہوا ایک جگہ، وہ تو نہیں ہے. سٹارٹ شیئر ریکارڈر، پھر آگے شو کیپٹن. چلو ایک نوٹس میں جاتا ہوں، وہ کیا کہتا ہے. یہ نوٹس آ گیا، ایک منٹ. ایل نیو اولڈ اون بائی اینی یون. پتہ نہیں مجھے کیا مسئلہ ہے. چلے کل نا میں پھر معلوم کر کے پھر کچھ سوالات دوں گا. اچھا اگلی بات، یہ جو آپ کا واٹس ایپ گروپ ہے درجہ عالیہ کا ہے، جی جی وہ جی جی مجھے بھیج دو اس پہ میں آپ کو کچھ میت بنا کے نیچے سوالات لکھ دوں تاکہ آپ لوگ اس کو حل کر سکیں. اسی پہ بھیج دینا. ایک اسپیکر بند چلے آج کافی ہو گیا، کل میں وہ طریقہ سیکھ کے پھر آپ کو سوالات بھیج دوں گا، ٹھیک ہے. ویسے چھیڑ چھاڑ کروں گا موبائل سے کوئی اور رولا ہو جائے گا. جی جی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ٹھیک ہے. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام. اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ۔ جی دوستو، بھائیو، بزرگوں، کیسے ہو؟ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ ساجد ٹھیک ہے۔ طبیعت صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی بہترین۔ استاد جی، جی جی آپ طبیعت خیریت بھی سے ہیں ٹھیک ہے؟ استاد جی؟ جی جی، اللہ کا فضل، اللہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التیمم، تیمم کا باب۔ اس سے پہلے ہم نے وضو کے بارے میں پڑھا، اور اصل ہے تیمم اس کا ایسی بات ہے کہ اصل کا ذکر پہلے ہوتا ہے اور نائب اور خلیفہ کا ذکر بعد میں ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت نے پانی سے حاصل ہونے والی طہارت اور اس کا ذکر حضرت نے مقدم کیا، اور قرآن کریم میں بھی ہے، اور تیمم کا لغوی معنی ہے اور تیمم کا شرعی معنی حضرت نے یہ ارشاد یہ فرمایا کہ ملم یجد او ملم یجد الماء، جو شخص پانی نہ پائے، وہ مسافر، جبکہ وہ مسافر ہو، او خارج المصر، یا شہر سے باہر ہو، بینہ و بین المصر میل او اکثرا، اس کے اور شہر کے درمیان 1 میل یا 1 میل سے زیادہ کا فاصلہ ہو، یتیمم بالصعید، تو وہ مٹی کے ساتھ تیمم کر لے۔ اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو آپ کتاب میں اس سرخ متن کے اوپر اور نیچے جو باریک باریک لکھا ہوا ہے اس کو ضرور پڑھا کریں۔ کسی بھی کتاب کی شرح جو سب سے بہترین ہوتی ہے وہ اس کا یہی حاشیہ اور جو بین السطور لکھا ہوتا ہے، اس سے کتاب بڑی زبردست حال ہوتی ہے۔ ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ملم یجد کے شروع میں واو ہے، اور واو یہاں پہ کیوں ہے؟ بات تو نئی شروع ہو رہی ہے، اور نئی بات اور سے شروع نہیں ہوتی۔ اور کا مطلب تو ہوتا ہے کہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی، اب اور بات، ایک آگے بات اور کر رہے ہیں ہم۔ تو حضرت نے نیچے لکھا الواؤ ابتدائیت، یہ واؤ ابتدائی ہے، اور الماء کے نیچے لکھا ہوا عادی الماء حقیقتاً، جو پانی حقیقت معدوم ہو اس کے حق میں پانی، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ تیمم کر لے، جبکہ پھر وہ مسافر بھی ہو۔ اور اسی طرح وہ عادم الماء حقیقتاً و حکمن، اس شخص کے لیے بھی تیمم کرنا جائز ہے جو پانی کو حکمن نہ پائے۔ حقیقتاً تو ہے آپ کے پاس پانی، لیکن آپ کو ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے پانی استعمال کرنے سے۔ اگر آپ پانی استعمال کریں گے تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، آپ کو خطرہ ہے کہ پھر وہ تکلیف اتنی ہوگی جو مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، تو آپ تیمم کر لیں۔ یہ عند الاحناف ہے، لیکن حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہ ہاں یہ ہے
کہ اگر کسی کو اپنی جان جانے کا خطرہ ہو اور اپنے عضو کے تلف ہونے کا ڈر ہو، اسے ڈر ہے کہ پانی ٹھنڈا ہے، بیمار کمزور آدمی ہو، ٹھنڈا پانی اوپر پڑا تو خدا نہ خواستہ فالج نہ ہو جائے، کوئی عضو میرا تلف نہ ہو جائے، یہ میں مر ہی نہ جاؤں، تو ایسی صورت میں تو وہ تیمم کر سکتا ہے، لیکن اس سے کم کم میں تیمم نہیں کر سکتا۔ یہ مسلک ہے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا، لیکن حناف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر صرف آپ کو بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، لیکن آپ اس اندیشے میں سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، تو آپ جھوٹے ہونے کا مطلب ہی کہ خود سے ایسے اندازہ نہیں لگا لینا، واقعتاً حقیقت بات یہی ہو، تو پھر آپ کے لیے تیمم کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ خارج المصر، شہر سے باہر ہو، تو شہر سے باہر ہونے کا مطلب یہ کہ بندہ آبادی سے باہر نکل جائے، اور پھر آبادی اور اس کے بیچ 1 میل کا فاصلہ ہو۔ اب 1 میل واپس آنا مشکل ہے اس دور میں، آج کے دور میں تو مولانا آسان ہے، اس دور میں چونکہ سفر یا پیدل تھا یا گدے پہ تھا یا اونٹ پہ تھا یا گھوڑے پہ تھا، گھوڑا تو بڑی عمدہ سواری تھی، تو زیادہ سواریاں تو گدھا اور اونٹ ہی تھے، تو اونٹ پہ 1 میل کا سفر طے کرنے کے لیے آپ کو کتنا ٹائم چاہیے؟ 1 میل تقریباً کوئی 1.5 کلومیٹر کے قریب بن جائے گا۔ شریعت آپ سے حرج کو دور کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سہولیات پیدا کرتے ہیں، جتنی سہولت دینی چاہیے۔ اور الخارج المصری بینہ و بین زیادہ ہو یتیمم بالصعید، اصغر تیمم تعالی اللہ رب العزت کے فرمان کی وجہ سے فلم تجید پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو پاک مٹی کے ساتھ، سورۃ النساء آیت نمبر، یہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ استاد جی آواز بہت جی کٹ رہی ہے، علماء کو بس کرام، آواز کٹ رہی ہے، کو مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، بس 1 2 لفظ سمجھ آتے ہیں پھر کٹ جاتی ہے، پھر 1 2 لفظ سمجھ آتے ہیں پھر کٹ جاتی ہے۔ آواز کٹتی ہے، اور عشاء کے بعد، اب آج کل نیٹ ٹھیک ہوتا ہے بالکل نا، عشاء کے بعد تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ جی جی، عشاء کے بعد نہیں ہوتا، مور بعد ہوتا ہے۔ بس یہ کہیں نیٹ والوں کا مکروہ وقت تو نہیں ہے استاد؟ وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب طہور المسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی مسلمان کے لیے پاک کرنے کا ذریعہ ہے، ولو الی 10 حجج، اگرچہ وہ 10 سال تک ہی کیوں نہ ہو، معلوم یجد الماء، جب تک وہ پانی نہ پائے، تو تیمم کرنا جائز ہے جب تک آپ کے پاس پانی نہیں، بے شک وہ سال ہو، 2 سال ہو، 3 سال ہو، 10 سال بھی آپ اس طرح گزرتے ہیں اور آپ کے پاس پانی نہیں، یا پانی ہے لیکن آپ استعمال نہیں کر سکتے، اور آپ کو مقدار میں 1 میل پسندیدہ ہے، لأنه يلحق الحرج بدخول المصر، کیونکہ شہر میں داخل ہونے میں 1 میل کا سفر کر کے معتبر کہتے ہیں، اس میں آپ بین السطور دیکھیں گے تو لکھا ہوا اعتراض اما، سمجھ نہیں آ رہی، آواز کٹ رہی
استاد جی آواز نہیں آ رہی ہے، نہیں پتہ چل رہا آپ کیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ چلیں بس پھر چھٹی کر لیں ابھی، باقی لیپ ٹاپ بھی نا ٹھیک ہے